کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا کے مطالعہ میں مصروف ہیں اور اب ہم صفحہ نمبر 81 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر چند سطور کے بعد نیا موضوع ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو ظاہر فرمایا۔ جو کچھ عرض کیا جا چکا ہے اس سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اور ان کے ساتھ اصحاب رسول امت رسول نے کیا سلوک کیا۔ یعنی جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر تطہیر کے نیچے بٹھایا اور بیوی کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہ دی، جیسے کہ روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر چکی ہے۔ یعنی حبیب خدا نے ان کو تمام دنیا کے لوگوں سے جدا کیا اور ان کا مقام واضح کیا۔ کبھی چادر کے نیچے اپنے ساتھ بٹھا کے، کبھی ان کے دروازے پہ آئے تطہیر کی تلاوت فرما کے اور ان کے حق کو ظاہر فرمایا، ان کا مقام جدا اور ممتاز دکھلایا، مگر امت نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ تاریخ اپنی پیشانی پر ان واقعات کو تحریر کرانے سے شرماتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق کو کاملہ ظاہر فرمایا اور والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے موضوع کا، اور اگلا صفحہ ہے 82 اور موضوع ہے کہ اثبات مقام اہل بیت علیہم السلام۔ آیہ تطہیر پنجتن پاک علیہم السلام کے مقام عصمت کو ثابت کرتی ہے، بلکہ ان کے لیے عصمت کو منحصر کرتی ہے۔ یعنی یہی عصمت کا مرکز ہیں، جس کے وضاحت یوں ہے کہ لغت میں رجس کے معنی پلیدی ہے، اور اس سے مراد اس آیہ میں مطلق گناہ ہے، چاہے اس گناہ کا تعلق انسان کے دل سے ہو جیسے شرک، نفاق اور شک وغیرہ، یا اس گناہ کا تعلق اخلاق رذیلہ سے ہو جیسے تکبر، حسد، بخل اور لالچ، یا جسمانی گناہان کبیرہ اور صغیرہ اقسام محرمات سے۔ اگلا موضوع ہے کہ آیہ تطہیر میں پاک دامنی کی تاکید۔ اس آیہ شریفہ میں ارادہ سے مراد ارادہ تکونی ہے، نہ کہ تشریعی۔ یعنی یہ مشیت الہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس سے ہر قسم کے گناہ کو دور رکھا جائے، اور صاف ظاہر ہے کہ جو ارادہ خدا کرے اس کا الٹ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت علیہم السلام سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ یہ ہے معنی مقام عصمت کا۔
اگلا پیراگراف ہے، اس کے بعد خداوند عالم نے اپنی خاص عنایات اور لطف و کرم کے تحت ان کی طرف نسبت دیتے ہوئے تاکیداً فرمایا ہے کہ جس طرح میں نے ہر قسم کی پلیدی کو ان سے دور کر دیا ہے، اسی طرح ہر قسم کی پاکیزگی ان کو عطا فرمائی ہے، یعنی میں نے ان کو شک کے مقابلے میں یقین سے نوازا ہے، شرک کے مقابلے میں توحید عطا کی ہے، اور نفاق کے مقابلے میں اخلاص کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ صفحہ نمبر 83 اور اگلا پیراگراف کے، اور اسی طرح ہر برے اور بد اخلاق کے مقابلے میں ان کو اخلاق نیکی اور عطا کی نعمت سے مستفیض کیا ہے، اور گناہ کرنے والوں کے مقابلے میں ان کی اطاعت اور عبادت عطا فرمائی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ عصمت کا اہل بیت علیہ السلام پر میں انحصار۔ یہ آیہ شریفہ میں دوسرا نقطہ جس سے معصوم کا انحصار انہی انوار خمسہ یعنی پنجتن پاک میں جانا گیا ہے، وہ کلمہ انما اور انکم سے واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ انما مفید نفی و اثبات ہے، یعنی خداوند عالم چاہتا ہے کہ فقط تم اہل بیت ہی معصوم رہو، اور یہ ارادہ الہی کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اہل بیت کے لیے عصمت ثابت ہے جس سے غیر کی نفی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارگاہ الہی میں دعا بلند کرتے ہوئے کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی اور ومن اہل بیتی، نہیں فرمایا من اہل بیتی نہیں فرمایا، یعنی خدایا فقط یہ ہیں میرے اہل بیت، یعنی کوئی اور نہیں ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کل ہیں، کسی اور کا جز نہیں ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ بیویاں آیہ تطہیر میں شامل نہیں ہیں، اور یہ صفحے کی آخری لائن ہے کہ مفسرین عامہ جو بنو امیہ کی تبلیغ سے متاثر ہیں، جن کا تعلق دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے ہے، یعنی اکرمہ و مقاتل، جنہوں نے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام رسول سے منحرف کیا، کیا انہوں نے ان صحیح و معتبر و متواتر شیعہ و سنی روایات کو نہیں دیکھا جو کہتے ہیں کہ یہ آیہ تطہیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ صفحہ نمبر 84 اور اگلا پیراگراف کہ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ لوگوں نے قرآنی نصوص صریحہ اور احادیث متواترہ اور صحیحہ کے مقابلے میں ذاتی اجتہاد اور تغیر باللحاظی سے کام لیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں نے ان روایات عامہ اور خاصہ کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں رد کر دیا ہے، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مجیدہ کا مصداق پنجتن پاک کو قرار دیا ہے، یہاں تک کہ ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چادر تطہیر میں داخل نہیں ہونے دیا، تاکہ کوئی یہ کہنے کی جرات نہ کر سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں اور آیہ تطہیر میں شامل ہیں۔ لوگوں نے فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صاحب قرآن ہیں اپنی بات اور تفسیر کو ترجیح دے کر خدا اور رسول کی بزرگی پر اپنے آپ کو ترجیح دی ہے، جس ترجیح نے ان کو خدا اور رسول کا منکر ثابت کر دیا ہے۔ مترجم یہ بریکٹ میں۔ اچھا، اب یہ اگلا موضوع ہے کہ اشکال ادبی بر تفسیر آیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس آیت سے بیویوں کو خطاب ہوتا تو پھر ان کننا کا استعمال ہوتا، ان کم کا استعمال نہ ہوتا، کیونکہ عورتوں کو خطاب تھا، لہٰذا جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر لائی جاتی، جمع مذکر کا صیغہ نہ آتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آیت کی روح سے پہلے بیویوں کو خطاب ہے، لہٰذا یہ جملہ انما یرید اللہ کا خطاب بھی انہی کو ہے۔ اور
صفحہ نمبر 85 اور اگلا موضوع ہے کہ ترتیب قرآن مطابق نزول نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس سے یہ جملہ انما یرید اللہ کسی اور آیت کا جزو ہو، بلکہ ظاہری روایات متواتر اس طرح ہیں کہ آیت تطہیر ایک مستقل آیت ہے جو تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور حضور نے اس کو اہل بیت پر تلاوت فرمایا، اور جس وقت قرآن کو جمع کیا گیا تب جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا حیات رسول میں یا بعد ظاہری حیات رسول، لوگوں نے اس کو آیا کا جز قرار دیا۔ تو اور تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کا نظم اور تالیف مطابق نزول نہیں ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ تنوع در خطاب از فنون بلاغت۔ اگر اس کو آیا کا جز مان بھی لیا جائے تو پھر اصول خطابت میں ایک رنگ میں دوسرا رنگ بھرنا یہ فنون بلاغت کا حصہ ہے، جس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 29۔ اس کا ترجمہ کہ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، یقیناً یہ تمہارے مکروں سے مکر ہے، بے شک تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف تو اس بات سے درگزر کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی مغفرت مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ اگلا پیراگراف سورہ یوسف کی اس آیہ شریفہ میں جملہ یوسف عارض ان ھذا واقع ہوا ہے دو جملوں کے درمیان، جس میں مخاطب عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے، یعنی پہلے مخاطب زلیخا ہے پھر جناب یوسف ہیں، اور بلاغت کے لحاظ سے اس جملے کو کافی سمجھا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے اسی طرح آیہ تطہیر میں جو پنجتن پاک کو خطاب ہے وہ بھی ان آیات کے درمیان ہے جن میں نبی کی بیویوں کو خطاب ہے۔ بلاغت قرآن ایک دوسرے کی ضد سے فقط نہیں ہے، بلکہ اس کے فنون بے شمار ہیں، اور خطابت کے مختلف اقسام اور الفاظ کی خوبصورتی کو زیادہ تر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان میں کشش موجود ہو۔ اگلا موضوع ہے کہ جمع کا قول بھی مردود ہے۔ سوال: اگر کوئی کہے کہ آیہ تطہیر میں پنجتن پاک کے علاوہ نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں؟ جواب: تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے متواتر روایات موجود ہیں، خصوصاً ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان جو ہمارے سامنے ہے، جس میں ام المومنین نے شرکت غیر کی تکذیب و تردید فرمائی ہے اور وضاحت کی ہے کہ آیہ تطہیر فقط پنجتن پاک کے لیے مخصوص ہے، یہاں تک کہ بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں نے اہل بیت علیہ السلام والی چادر تطہیر میں داخل ہونا چاہا تو رسول نے فرمایا تو اہل بیت کا جزو نہیں ہے، لہٰذا میں چادر میں داخل ہو کر اہل بیت میں شامل نہ ہو سکی۔ پھر ڈیش کے بعد پھر آگے بریکٹ میں ہے کہ اب جب اماں جی خود فرما رہی ہیں کہ میں اہل بیت سے نہیں ہوں تو لائق بیٹے ماں کو شامل کر کے ان کی فضیلت نہیں بنا رہے، بلکہ ان کو ان ہی کے قول میں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ مترجم: یہ ان کی طرف سے یہ اس میں ایڈیشن ہے، یہ بریکٹ کلوز۔ اور صفحہ نمبر 87 اور موضوع ہے کہ دریائی ولایت و نبوت۔ ان جملہ آیات کو جو اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ سورہ رحمان میں بھی ہیں، جن میں ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان، پھر یہ آیہ نمبر 19 ہے، اور پھر بینہما برزخ لا یبغیان، آیت نمبر 20، اور فبأی آلاء ربکما تکذبان، آیت نمبر 21، اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان،
آیت نمبر 22۔ اور پھر یہ ان کا ترجمہ ہے کہ اس نے 2 دریا جاری کیے جو آپس میں نہیں ملتے، دونوں کے درمیان فاصلہ ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، پس تم دونوں جن و انس اپنے پروردگار کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں میں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، اور اس کے باطنی معنی کے سلسلے میں کتاب غایت المظام میں عامہ سے 7 حدیثیں اور خاصہ سے 5 حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ بحرین اشارہ ہے بحر حکمت و ولایت یعنی حضرت علی علیہ السلام کی طرف، اور بحر عصمت و نبوت کی طرف جن سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مراد ہیں، اور جن کو خداوند عالم نے آپس میں ملایا، اور ان میں سے ایک بھی دوسرے پر اپنی فضیلت کو روب جمانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور برزخ یہ انورٹڈ کاماز میں سے مراد وہ وجود اقدس حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور لولو سے اشارہ ہے حسن مجتبی اور کی طرف، اور مرجان سے مراد ہے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 88، اور اگلا موضوع ہے کہ اہل بیت کے دوست مومن اور دشمن کافر ہیں۔ جناب ابو ذر روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بحرین علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام ہیں، اور لولو اور مرجان حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا کون ہے جو ان 4 جیسا ہو؟ ان سے دوستی نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو مومن ہوگا، اور ان سے دشمنی نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو کافر ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی مومن کہلا سکتا ہے تو صرف ان کی دوستی کے سبب، اور اگر کوئی کافر کہلانے کا مستحق ہے تو فقط ان کی دشمنی کے سبب۔ اور جو بھی ان اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے گا وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں منہ کے بل گرے گا۔ اور ان تمام آیات قرآن مجید اور یا احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہل بیت علیہ السلام عظیم کی شان میں مختص ہیں کو جاننے کے لیے آپ کتاب غایت المظام کا مطالعہ فرمائیں۔ اب یہ اگلا موضوع ہے کہ معجزات و کرامات اور دعاؤں کی قبولیت۔ خاتون جنت بنت رسول جناب بطول علیہ السلام کے فضائل میں معجزات و کرامات اور قبولیت دعا کا بھی اظہار ہوا ہے، جس سلسلے کی چند روایات بطور نمونہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 89، اور اگلا پیراگراف ہے کہ ذرائع میں جناب سلمان محمدی سے روایت ہے کہ جس میں منا اہل بیت کا مصداق فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے، اور آپ کے سامنے آٹا پیسنے والی چکی رکھی ہے جس میں آپ جو کا آٹا پیس رہی ہیں۔ ادھر نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام شدت سے رو رہے ہیں، ادھر چکی چلاتے چلاتے مادر حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کا خون چکی کے دستے پر اس قدر لگا ہوا ہے کہ وہ خون آلود ہے۔ سلمان محمدی کہتے ہیں کہ یہ حالت دیکھ کر میں نے عرض کی بی بی بطول علیہ السلام جگر گوشہ رسول، آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح زخمی نہ فرمائیں بلکہ آپ کے پاس فضہ جیسی کنیز جو موجود ہے اس سے یہ چکی چلوائیں اور آٹا پسوائیں۔ جناب سیدہ نے جواب میں کہا کہ مجھے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ ایک دن گھر کا کام فضہ سے لیا کرو اور ایک دن کام خود کیا کرو اور فضہ کو آرام کرنے دیا کرو، لہذا آج کام کی باری میری ہے اور فضہ کے آرام کا دن ہے۔ میں اپنا کام اس کے حوالے کر کے نہ تو اس کے حق تلفی چاہتی ہوں اور نہ بابا کے فرمان کی نفی۔ سلمان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میں بھی تو آپ کا آزاد شدہ
غلام ہوں، مجھے فرمائیے میں حسین علیہ السلام کو رونے سے چپ کراؤں، اس کا دل بہلاؤں یا چکی چلا کر آٹا پیسنے کا کام کروں؟ بی بی نے فرمایا میں حسین علیہ السلام کو چپ کراتی ہوں، آپ ذرا چکی چلا دیں اور آٹا پیس لیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا آٹا پیسا اور مسجد کی راہ لی، حضور کے ساتھ جا کر نماز پڑھی اور حضرت علی علیہ السلام کو گھر کی صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ روتے ہوئے مسجد سے گھر کی طرف چلے گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت علی علیہ السلام ہنس رہے تھے۔ رسول خدا نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی آقا میں جناب بطول علیہ السلام کے پاس گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ فاطمہ لیٹی ہوئی ہیں اور ان کے سینے پر حسین سوئے ہوئے ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اگلا پیراگراف اور صفحہ نمبر ہے 90۔ پیغمبر اسلام نے تبسم فرماتے ہوئے کہا کہ اے علی علیہ السلام، کیا آپ کو علم نہیں کہ خداوند عالم نے کچھ فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ زمین پر چلو پھرو اور جہاں محمد اور آل محمد علیہ السلام موجود ہوں قیامت تک ان کی خدمت کرو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس کی اصل عبارت کچھ لفظی تبدیلی اور اختصار کے ساتھ کتاب ریاحین شریعہ صفحہ نمبر 126 تا 127 پر یوں ہے، اور یہ پھر عربی میں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور اس روایت کو جناب ابی ذر نے بھی دوسری مرتبہ روایت کیا ہے۔ اور پھر اگلا موضوع ہے کہ قصہ اعرابی و سوسمار میں نزول مائدہ۔ بحار الانوار اور مناقب کی دوسری کتب میں ابن عباس کی سند کے ساتھ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ جماعت بنی سلیم سے تعلق رکھنے والے ایک اعرابی مرد نے جنگل میں سوسمار کا شکار کیا اور اس کو اپنی آستین میں چھپا کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ جب مدینہ پہنچ کر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو حضور کے سامنے آ کر ندا دینے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اسی طرح اس کو جواب دیا۔ اسی طرح جب بھی کوئی آپ کو یا احمد یا ابو القاسم کہہ کر پکارتا تو اسی طرح آپ بھی جواب دیتے، لیکن اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا تو آپ کے رخساروں کا رنگ کھل اٹھتا اور آپ جواب میں فرماتے لبیک یا سعدی کا۔ لہذا جب اعرابی نے یا محمد کہہ کر پکارا تو آپ نے بھی یا محمد کہہ کر جواب دیا۔ اعرابی نے آغاز سخن کرتے ہوئے کہا، صفحہ نمبر 91، جسارت ہائی بیابانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پہ جو کچھ اس نے کہا اس کا یہ ترجمہ ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، یہ بریکٹ میں ہے۔ عرابی کہنے لگا، تو بہت بڑا جادوگر اور جھوٹا ہے، آسمان نے کسی ایسے انسان پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے اپنے اوپر کسی ایسے انسان کو چلنے نہیں دیا جو تجھ سے زیادہ جھوٹا ہو۔ لا حول ولا قوت نعوذ باللہ۔ تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس جہان خدا میں تو اس کی طرف سے سیاہ و سفید کا مالک بن کر آیا ہے۔ مجھے لات اور عزا کی قسم اور اس زمانے کے دو بڑوں یہ بتوں کا نام ہے، یہ بریکٹ میں دیا گیا ہے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری قوم کے لوگ مجھے عجول بہت تندی کرنے والا کے نام سے پکاریں گے تو میں اس تلوار سے تم کو ہر حالت میں قتل کر دیتا، تاکہ اولین و آخرین تیرے ہاتھ سے راحت میں رہتے۔ عمر بن خطاب نے جب یہ سنا اور اعرابی کی جسارت کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ حکم دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ کے باپ، بیٹھ جاؤ، اور کہا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بردبار حلیم تباہ ہو۔ صفحہ نمبر 92۔ اگلا موضوع ہے کہ گالیوں کے مقابلے میں نرم مزاجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے بنو سلیم کے بھائی، کیا عرب کے لوگوں کا یہی کردار اور طریقہ گفتار ہے جو تو نے اپنایا ہے کہ ہماری مجلس میں غصہ اور غضب کی حالت میں تو نے غلیظ اور برے کلام سے گفتگو کی ہے؟ اگلا پیراگراف، اے اعرابی، مجھے قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص بھی دنیا میں نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے وہی آخرت میں آگ کے عذاب میں جلے گا۔ اے اعرابی، مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے مجھے برگزیدہ رسول بنا کر حق کا ترجمان بنا کر بھیجا ہے، اس کو تو جھوٹا کہہ رہا ہے جس کو ساتویں آسمانوں کے مخلوق حکم خدا سے احمد صادق کے نام سے پکارتی ہے۔ اگلا پیراگراف، اے اعرابی، مسلمان ہو جا اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جا تاکہ تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وہی نعمات ہوں جو ہمارے لیے ہیں، اور اس کی وہ رحمتیں تجھ پر نازل ہوں جو ہم پر ہوتی ہیں، اور اسلام میں تو ہمارا بھائی ہو۔ یہیں پہ ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔